یہ مرقد جناب حور ابن یزید الریاحی ہے، جس پہ جناب مریم نے ولادت کے بعد جناب عیسیٰ کو لٹایا تھا، جس پہ امام معصومین کے نام ہے۔ یہ پتھر سامنے جناب حذیفہ ابن یمان کی قبر ہے، صحابی رسول ہیں، صحابیہ میں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ کربلا سے 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہم لوگ جس مقام پر ہیں، یہ مرقد جناب حور ابن یزید الریاحی ہے۔ جناب حور اور آپ کا حرم اس جگہ پر کیوں ہے؟ ویسے ہی جیسے کئی جگہ پہ عرض کیا ہے، جیسے جناب بکر ابن علی پہ بھی بیان کیا تھا کہ یہ سارے مزار پہ جب جائیں ان حرم پہ، تو یہاں پہ بھی خود اپنے اندر ایک مصیبت کو سمیٹے ہوئے ہے، جو مصیبت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں، کہ جب یہ حکم ہوا کہ جنازوں کو پامال کیا جائے گا، تو سارے قبیلے والے آگے بڑھ کے اپنے گھر والوں کے جنازوں کو نکالنے لگے۔ نانیال سب کا الگ الگ تھا، دادیال اگر اہل بیت کا تھا تو ان لوگوں کو بھی ہٹایا گیا۔ جناب حور کا قبیلہ جو ریاحی قبیلہ تھا، ان لوگوں نے کہا دیکھیں ہم نے اپنے سردار کا مرنا تو گوارا کر لیا، بہت سے افراد ایسے تھے جو اس لشکر میں ابھی بھی تھے، لیکن ہم ان کے جنازے کو پامال ہوتا گوارا نہیں کر سکتے، اور اسی لیے وہ جنازے کو وہاں سے ہٹا کے لے آئے، اور لانے کے بعد اس مقام پر جناب حور کو دفن کر دیا گیا۔ لیکن امام حسین کے قربت کا فائدہ یہ ہوا کہ آج جو حدود کربلا کو بیان کیا جاتا ہے، جناب حور کے روضے تک کربلا ہے۔ کیوں؟ کربلا تو وہیں ختم ہو جانی چاہیے۔ حسین آواز دینے، ایک بار تم میرے ہو گئے تو تم جہاں تک ہو وہاں تک ہماری زمین۔ یہ ایک بہترین مقام ہے انسان کو بدلنے کے لیے، مقام توبہ ہے، مقام تبدیلی ہے۔ اے پروردگار، ہم آئے ہیں ان بارگاہوں میں تاکہ اپنے آپ کو بدل سکیں، تاکہ اپنے آپ کو چینج کر سکیں۔ دنیا جب توبہ اور استغفار کی مثال بیان کرتی ہے تو سیدھے جناب حور کا تذکرہ آتا ہے کہ کیسے ایک شخصیت نے اپنے آپ کو اتنا بدلا کہ جو لعنت اللہ ہونے والا تھا اس نے اپنے آپ کو علیہ السلام میں تبدیل کر لیا۔ جناب حور آپ کے فوج کا ایک سپاہی بیان کرتا ہے کہ ہم لوگوں کو کہا گیا تھا کہ دیکھو حسین کو کھینچ کے کربلا کی طرف لے جاؤ، ایسے بیابان میں لے جاؤ جہاں پانی بھی نصیب نہ ہو۔ ہم لوگ جب امام حسین کے لشکر کے قریب پہنچے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اتنے پیاسے تھے کہ ہماری زبان ہمارے لبوں سے باہر تھی، ہم سب پہ پیاس تاری تھی، لیکن جیسے ہی حسین نے ہمارے لشکر کو دیکھا، دشمن کا لشکر ہے لیکن کہا عباس مشک کے دہانے کھول دو، اے عباس ان سب کو پانی پلاؤ۔ ہمارے تمام لشکریوں کو پانی پلایا گیا۔ جب سب پانی پی چکے کہا عباس دیکھتے نہیں کہ ان کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں، ان کے اونٹ بھی پیاسے ہیں، ان جانوروں کو بھی پانی پلا دیا گیا۔ اب یہ راوی کہتا ہے کہ سب سے زیادہ پیاس مجھے لگی تھی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی زہرا کے لال کی نگاہ میری طرف گئی، عباس کے ہاتھوں سے مشک لیا، مشک لے کے خود میرے قریب آ گئے۔ اے بھائی اپنے چلو کو بناؤ، میں خود پانی پلاؤں گا۔ امام حسین نے پانی اڈیلنا شروع کیا۔ یہ کہتا ہے کہ پیاس کی شدت سے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، ہاتھوں سے پانی گرا جا رہا تھا۔ حسین سے برداشت نہ ہوا، مولا نے اپنے ایک ہاتھ کا چلو بنایا، ایک ہاتھ سے پانی ڈالنا شروع کیا اور مجھے سیراب کر دیا۔ میں کہوں گا مولا دشمن کے لشکر کو سیراب کر رہے ہیں، وہ عصر عاشور کا ہنگام، سکینہ کی آواز ہوگی، ہائے پیاس، ہائے پیاس، اجرکم اللہ۔ حور آ تو گیا کربلا، لیکن شب عاشور اب حور پہ بے چینی کا عالم ہے۔ جب کسی نے سوال کیا حور آج تک ایسے لرزتے نہیں دیکھا تجھے، تو اس نے کہا اپنے کانوں کو خیام حسینی کی طرف لگاؤ۔ جیسی کان کو خیام حسینی کی طرف لگایا، حور نے پوچھا کچھ سنائی دیا؟ کہا ہاں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اللہ تاش اللہ تاش۔ حور نے کہا ان کی پیاس کا ذمہ دار میں ہی ہوں۔ آقا چاہتے کیا ہیں؟ میں چاہتا
چاہتا ہوں حسین کی خدمت میں جاؤں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں حسین کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ مولا ہم سب بھی آپ کی بارگاہ میں پلٹ کے آئے ہیں، مولا ہمیں بھی حر بنا دیجئے۔ حر نے کہا میں جانا چاہتا ہوں لیکن ایسے نہیں جاؤں گا، محسوس تو ہو کہ کوئی گناہگار آیا ہے، میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میری آنکھوں میں پٹی باندھ دو۔ یہ چھوٹا سا کاروان تیار ہوا، خیام حسینی کی طرف بڑھا، ابھی ذرا آگے بڑھا تھا کہ حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ حر کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہے، کہا صدائے تکبیر کیوں بلند کر رہے ہو؟ کہا بابا مبارک ہو، آپ گناہگار صحیح لیکن شبیہ رسول علی اکبر استقبال کو آگے آ رہی۔ ذرا اور آگے بڑھے، پھر صدائے تکبیر۔ اے میرے لال اب کیا ہوا کہ عباس علمدار بھی آگے آتے ہیں، تھوڑا اور آگے بڑھے، بلند آواز میں صدائے تکبیر۔ میرے لال اب کیا ہوا؟ کہا مبارک ہو زہرا کا لال حسین خود آ رہا ہے۔ حر پہنچے، قدموں پہ گرا دیا، بس ایک ہی سوال کیا، مولا کیا میری خطا بھی قابل معافی ہے؟ حسین نے اٹھا کے کلیجے سے لگایا اور میں نے معاف کیا، میرے رب نے معاف کیا۔ کہا مولا آپ نے تو معاف کر دیا لیکن میں بیویوں کا گناہگار ہوں، ذرا زینب کا خیمہ تو بتا دیجئے۔ تو زانو ہو کے خیمے کے باہر بیٹھ گئے، اے بی بی مجھے معاف کر دے۔ شہزادی نے کہا جب میرے بھیا نے معاف کر دیا میں نے بھی معاف کر دیا، اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ، سپیدی سحر نمودار ہو چکی ہے۔ اور نے کہا مولا خطا میری تھی، پہلی قربانی بھی میری طرف سے ہونی چاہیے، کیا چاہتے ہو؟ میں اپنے بچے کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ حر کا لاڈلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد جب گھوڑے سے گرا اس نے آواز دی بابا میری مدد کے لیے آئیے۔ مقتل کہتا حر بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھے ہیں لیکن جب پہنچے تو کیا دیکھا؟ کوئی پہلے سے موجود ہے۔ اب جو بغور دیکھا وہ کوئی اور نہیں، حسین ابن علی۔ اے حر جوان کا جنازہ ہے، بوڑھا باپ برداشت نہ کر سکے گا۔ مولا صبح عاشور حر کو دلاسا دے دیا، وہ اکبر کا جنازہ ہوگا، حسین یکا و تنہا۔ اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، سر کے سینے سے برچھی چھڑانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، دل پدر کی جو حالت ہے حر سمجھتا ہوں تمہارے سب کی، لیکن میں داد دیتا ہوں کہ جیسے تم یہاں آئے ہو آنا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے، جو حال ہونا ہے قاسم کا اس کا حال نہ ہو کہ تیرے لال کی میت تو پائمال نہ ہو۔ الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ کربلا سے بغداد کے راستے پر 12 کلومیٹر اس فاصلے پہ ہم لوگ جس جگہ پہ ہیں یہ مرقد جناب عون ابن عبداللہ، یہ جو زریع دیکھ رہے ہیں مرقد جناب عون ابن عبداللہ، کافی اس میں اختلاف ہے کہ یہ کس کا ہے روزہ، یہ آج تک کلیئر بھی نہیں ہوا۔ پچھلے 4-5 سال میں انہوں نے اب ایک بورڈ لگا دیا، پہلے ہم لوگ آتے تھے کبھی اس پہ بورڈ رہتا تھا عون ابن امام علی، کبھی چینج ہو جاتا تھا عون ابن عبداللہ، پھر عون ابن امام علی، ہر سال بدلتا رہتا تھا۔ اب میں ساری روایت اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سوچ سمجھ لیں کہ کہاں پہ ہیں۔
جناب عون ابن عبداللہ ابن جعفر طیار یعنی جناب زینب کے بیٹے عون محمد میں سے ایک گنج شہیدہ میں جب جائیں گے تو ان کا نام وہاں بھی لکھا ہوا ہے، یعنی عون ابن عبداللہ وہاں پہ دفن ہے، یہ گنج شہیدہ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے کچھ روایت میں آیا ہے کہ قافلہ بنی اسد سے بات کرنے کے لیے ان کو بھیجا تھا اور اس جگہ پہ آئے تھے، اور یہاں آنے کے بعد صرف عون نہیں، عون کے ساتھ بھی 2-3 اور لوگ تھے، یہاں پہ آئے اور آنے کے بعد فوج یزیدی سے ٹکراؤ ہوا اور یہیں پہ شہادت ہوئی اور یہیں پہ دفن کر دیے گئے۔ لیکن پرانی جتنی بھی اصل کتب ہے یعنی مقتل کی اصل کتابیں، اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کربلا کے وقت میں کوئی ایسی جنگ ہوئی ہو۔ پھر یہ کون ہے؟ جو زیادہ تر علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ نہ یہ عون ابن امام علی ہیں، نہ عون ابن عبداللہ ابن جعفر طیار، بلکہ امام حسن کی نسل سے 7ویں 8ویں نسل غالباً امام حسن کی ایک شخصیت تھی نہایت ہی مومن اور دیندار، عون ابن عبداللہ ابن جعفر مرعی، نام تقریباً کامن ہے نا، عون ابن عبداللہ ابن جعفر وہ تھے۔ اور یہاں پہ جب کربلا، یہاں پہ ان کا جو ہے سمجھ لیجیے فارم ہاؤس تھا، باغات تھے، یہاں پہ رکتے تھے، یہیں پہ ان کا انتقال ہوا، عالم تھے، باعمل تھے، اور اس کے بعد ان کو یہیں پہ دفن کر دیا گیا۔ نام کی شباہت کی وجہ سے لوگوں نے سمجھ یہ لیا یہ جناب زینب کے بیٹے جناب عون ہیں۔ تو یہ عون کون ہیں؟ امام حسن کی نسل سے عون ابن عبداللہ ابن جعفر مرعی ہیں، اور باقی شخصیت عظیم تھی۔ اب جو بورڈ ہے باہر وہ مشہور انہوں نے یہی کر دیا کہ عون ابن عبداللہ جناب زینب کے بیٹے ہیں، جبکہ مقتل کی کسی کتاب میں ان کا تذکرہ یہاں نہیں ہے، ان کا تذکرہ گنج شہیدہ میں ہے۔ شبیہ قبر کے عنوان سے آپ زیارت کر لیں، جیسے ہمارے یہاں شبیہ روضہ ہوتا ہے کہ جناب عبداللہ کا ہے، جناب عون کا ہے، تو اس عنوان سے زیارت کر لیں، جملے 2 رکعت ہدیہ کر دیں، انہی جناب عون کو ہدیہ کر دیں جن کے نام سے یہ منسوب ہو گیا جناب زینب کے بیٹے سے، اور ہدیہ کر کے ہم لوگ بس پہ چلتے ہیں۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اس وقت جس جگہ پہ ہیں یہ محلہ کرخ ہے، بغداد کا محلہ کرخ، بہت سے عالم دین کا نام کرخی ہے، تو وہ کرخی جو ہے اسی جگہ کے رہنے والے اس محلے کے۔ یہ جو مقدس مقام ہے اس کو علماء کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے تھی ویسی ہے نہیں لوگوں کی، اور ابھی بھی ایرانی قافلے بہت کم آتے ہیں ادھر۔ ہم لوگ تو آ رہے ہیں بہت سال سے، ایرانی قافلے آپ دیکھیں گے یہاں ایرانی آپ کو دکھیں گے نہیں، جبکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ 70 سے زیادہ انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جناب ابراہیم خلیل اللہ نے نماز پڑھی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ امام علی جنگ نہروان فتح کر چکے تھے۔ نہروان جو ہے، ابھی ہم لوگ جب گئے مدائن تو مدائن جانے کے راستے میں نہروان پڑا تھا۔ فتح کرنے کے بعد مولا اس جگہ پہ پہنچے تو ایک روایت یہ کہ یہاں پہ پہنچنے کے بعد بھی مولا نے سورج کو پلٹایا ہے اسی جگہ پہ، اور پھر مولا ایک وادی سے گزرے، وادی زورا نام تھا، اپنے ساتھیوں سے کہا تیزی کے ساتھ نکل چلو، منوس وادی ہے۔ پھر آگے اس جگہ پہ آئے مقام سودا پہ، کہا آہستہ آہستہ چلو، یہ مبارک جگہ ہے۔ امام اترنا چاہتے تھے، یہیں پہ ایک راہب رہتا تھا، اس نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ اترنا چاہ رہے ہیں، قریب آیا، کہا اس جگہ نہ اتریے ورنہ اس جگہ پہ آپ کے ساتھ کچھ انہونی ہو جائے گی۔ امام نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس جگہ پہ یا تو انبیاء اپنے لشکر کے ساتھ اترتے ہیں یا نبی کا وصی اپنے لشکر کے ساتھ اترتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ میں ہی نبی کا وصی ہوں، علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد امام نے ایک جگہ پر زمین پہ ٹھوکر ماری، اور جیسے ہی زمین پہ ٹھوکر ماری امام نے، وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا، وہاں سے
چشمہ جاری ہو گیا۔ مولا نے کہا یہ وہ چشمہ ہے جو جناب مریم کے لیے جاری ہوا تھا۔ جب جناب مریم کو حکم ہوا کہ اس گھر سے آپ نکلیے، بیت المقدس ہے، یہ زچہ خانہ نہیں ہے، جناب عیسیٰ کی ولادت ہونے والی تھی، تو جناب مریم وہاں سے چل کے اس جگہ تک آئی تھی۔ یہاں پہ پھر کھجور کا درخت تھا جس پہ جناب مریم نے جیسے ہی ٹیک لگائی وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا، پھر اس میں چھوٹی چھوٹی بالیاں آ گئیں، کھجور کے درخت بڑے ہو گئے اور پک گئے اتنی دیر میں۔ اللہ نے جناب مریم سے کہا ہلاؤ اسے تاکہ کھجور گرے، کھجور اوپر سے گری، اسے کھایا، اس لیے کہ ولادت کے بعد، بچے کی ولادت کے بعد جو کمزوری ہوتی ہے کھجور سے وہ طاقت واپس آ گئی۔ پھر جناب مریم نے کہا پیاس لگی ہے، تو وہیں پہ چشمہ جاری ہوا تھا، وہ چشمہ سوکھ چکا تھا۔ امام علی نے زمین پہ ٹھوکر مار کے اس راہب سے کہا یہی وہ چشمہ ہے جو جناب مریم کے لیے جاری ہوا تھا۔ جناب مریم کے لیے جاری ہوا تھا تو خشک ہو گیا، لیکن امام علی نے جب جاری کیا تو دوبارہ آج تک وہ چشمہ چل رہا ہے۔ پہلے چشمہ تھا، ہم لوگ جاتے تھے نیچے کی طرف، اب وہ چشمہ انہوں نے بند کر دیا ہے، کنویں کی طرح بنا ہوا ہے، اوپر پیچھے مینار کے نیچے وہاں پہ جو پانی آ رہا ہے اسی چشمے کا ڈائریکٹ پانی آ رہا ہے۔ یہ مینار جو ہے نا اس کے نیچے ادھر پہ وہ لگے ہوئے ہیں، پائپ لائن ہے، اس کا جو پانی آ رہا ہے اسی چشمے کا ہے جو جناب مریم کے لیے جاری ہوا تھا اور جسے امام علی نے دوبارہ جاری کیا ہے۔ پھر مولا نے کہا کہ رک جاؤ، ابھی راہب نے کہا مولا ہم کو کلمہ پڑھوا دیجئے، کلمہ اس نے پڑھ لیا، کہا لیکن رک جاؤ، 7 قدم آگے بڑھے، تقریباً 3.5 میٹر، اور امام نے وہاں پہ کہا یہاں پہ تھوڑا سا زمین سے خاک ہٹاؤ، خاک ہٹائی گئی، خاک ہٹاتے ہٹاتے اندر سے ایک سفید پتھر نکلا، وائٹ کلر کا پتھر جس پہ معصومین کے نام کندہ ہیں۔ امام علی نے کہا یہ وہ پتھر ہے جس پہ جناب مریم نے عیسیٰ کی ولادت کے بعد عیسیٰ کو لٹایا تھا۔ ادھر دائنے آپ جائیں گے، یہ جو سجدگاہ کا رکھا ہوا ہے آگے شیشہ لگا ہے، اس میں اندر وہ پتھر بھی موجود ہے، جو پتھر جس پہ جناب عیسیٰ کو لٹایا گیا تھا۔ اور یہ یہاں جو پتھر دیکھ رہے ہیں کالا پتھر، یہ امام علی نے جب ٹھوکر ماری تھی تو یہ پتھر نکلا تھا، چشمہ جاری ہوا تھا، جس پتھر کو ہٹا دیا گیا اور یہاں پہ رکھ دیا گیا۔ اب وہ چشمے کا پانی لوگ لاتے ہیں، پتھر پہ ڈالتے ہیں اور اس کو لے لیتے، وہ سب تو خود کا بنایا ہوا ہے، پانی مبارک ہے، پتھر بھی امام علی کی مبارک ہے، اب اس کو مکس کر کے ویسے لینا یہ سب کوئی روایت میں تو نہیں ہے، اپنے دلی تسکین کے لیے ساری چیزیں۔ مسجد براسا یہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب کئی ہزار رکعت نماز کے برابر ہے، اس لیے مسجد کی نماز آپ حضرات پڑھ لیجئے 2 رکعت نماز، اور یہ جو زیارتیں آپ زیارت کر لیں، اور ہم لوگ چلتے ہیں بس پہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پتھر ابھی بتایا تھا جس پہ جناب مریم نے ولادت کے بعد جناب عیسیٰ کو لٹایا تھا، جس پہ امام معصومین کے نام ہے، یہ پتھر سامنے موجود ہے۔ اس پہ علی مرتضیٰ سامنے دکھ رہا ہے، فاطمۃ الزہرا دکھ رہا ہے، اور بھی نام ہیں جو ابھی باقی نہیں رہے۔ وائٹ پتھر ہے، اور نیچے کی طرف وہ چشمہ ہے جو مولا نے جاری کیا تھا، جو جناب مریم کے لیے جاری ہوا تھا لیکن خشک ہو چکا تھا۔ مولا امام علی نے جنگ نہروان سے واپسی کے وقت وہ چشمہ جاری کیا۔ نیچے آپ چلے جائیں، زیارت کرا دیں، میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے۔ شکریہ شکریہ شکریہ۔ پہلے نماز پڑھ لی۔ اپنا چہرہ ایسے رکھو، اوپر لائٹ بند ہو جائے اور نہیں دکھ رہا ہے۔ ویڈیو آن نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ ہم لوگ بغداد سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر اس جگہ میں ہیں شہر مدائن۔ شہر مدائن جس کو صرف کتابوں میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے، آج شہر مدائن میں ہم لوگ موجود ہیں۔ مدائن یعنی مدینہ کی جمع ہے، کئی شہر، مدینہ کہتے ہیں عربی میں شہر کو، مدائن یعنی کئی شہر۔ 5 یا 7 شہر قریب قریب میں تھے، الگ الگ میسون اور کرکیسا اور کچھ ایسے کر کے نام ہیں۔
کسی نے 5 لکھے ہیں، کسی نے 7۔ ابھی ہم لوگ جب آ رہے تھے تو دیکھا ہوگا کہ ایک مرتبہ شہر آیا، اب پھر بیچ میں خالی، پھر آ گیا، پھر خالی، تو ویسے ہی سارے ملا کے انہیں کہا جاتا تھا مدائن۔ ہم لوگ مدائن بہت ہسٹوریکل پلیس بھی ہے، اور یہاں بہت پرانی سبھیتا ہے جس کو کہتے ہیں، تہذیب بہت پرانی، 886 بہت پرانی، 886 عیسوی کی ہوگی، اس لیے کہ رسول کی ولادت کی بہت سے معجزے جو آپ لوگوں نے مکتب کی کتاب میں پڑھے ہیں کہ کسریٰ کے کنگورے ٹوٹ کے گرے، وہ پیچھے ہی ہے، یہاں سے وہ آدھا کلومیٹر وہ ایسا بنا ہوا ہے، ایسا گیٹ، اور اس میں کنگورے جو تھے رسول کی ولادت پہ گرے تھے۔ قیصر کسریٰ کا نام سنا ہے، کسریٰ بادشاہ، قیصر روم بادشاہ، یہ جو کہا جاتا ہے وہ اسی جگہ کا تھا، تو وہ بھی موجود ہے، لیکن اس سب سے ہم لوگوں سے مطلب نہیں ہے۔ ہم لوگ آئے ہیں زیارت کرنے کے لیے جناب سلمان فارسی۔ یہاں پہ آپ کو 3 گنبد دکھائی پڑیں گے۔ پہلا گنبد، ادھر والا گنبد تو مسجد ہے، یہ ہے مسجد۔ وہ جو دوسرا گنبد ہے جس پہ یا علی کا پرچم لگا ہوا ہے، ابھی جائیں گے گرین کلر کا، تو وہ جناب سلمان فارسی کا ہے۔ اس کے آگے جو ہے سیکنڈ یعنی بیچ والا، وہ جناب حذیفہ یمانی کا ہے، رسول کے ایک صحابی تھے جناب حذیفہ، وہ ان کا ہے۔ اور تیسرا والا اس کے نیچے 2 قبریں ہیں، ایک 5ویں امام کے بیٹے جناب طاہر، اور ایک جابر ابن عبداللہ انصاری کے بیٹے عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ انصاری، جو حدیث قصہ میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، ان کے بیٹے کی قبر وہاں پہ۔ جناب سلمان فارسی وہ ایسی شخصیت جن کے لیے ہے کہ 250 سال سے لے کے 350 سال تک لکھا گیا ہے کہ جناب سلمان فارسی کی عمر تھی، اور تقریباً ہر مذہب میں یہ گئے۔ انہوں نے بتوں کی پوجا کی، ان کو بمبئی والوں کی بھاشا میں جمع نہیں، یعنی کچھ دنوں کے بعد ان کو یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ صحیح ہے نہیں، کچھ تو اس میں رانگ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ یہودی ہوئے، وہاں بھی ان کو پسند نہیں آیا، عیسائی ہوئے، وہاں بھی پسند نہیں آیا، یہاں تک کہ انہوں نے سنا، کتابوں میں پڑھا کہ ایک نبی آئے گا حجاز، یہ چلے حجاز کی طرف۔ ان کا نام تھا، ایرانی تھے، سلمان فارسی، یہ ایرانی تھے، روزبہ نام تھا۔ فارسی میں جب بھی ہے سے پہلے کوئی چیز آتی ہے تو اس کو زیر پڑھتے ہیں، جیسے فاطمہ نہیں بولتے وہ لوگ، ایرانی فاطمے بولتے ہیں، تو روزبہ کو روزبے بولتے تھے، ان کا نام تھا روزبے۔ یہ چلے کہ اس رسول سے ملنے چلے مدینے میں، درمیان میں ڈاکہ پڑ گیا اور ان کو بنا لیا گیا اسیر بنا کے ان کو بیچ دیا کسی یہودی کے ہاتھ۔ اس یہودی نے اٹھا کے ایک دوسرے یہودی کے ہاتھ بیچا جو مدینے کا تھا، تو اس کے تھرو آ گئی یہ مدینے۔ بنی قریظہ ایک قبیلہ تھا مدینے میں، اب یہ آگے مدینے۔ باغ میں کام کرتے تھے، غلام بن کے تھے، کہ ایک دن انہوں نے سنا کہ رسول آئے ہوئے ہیں۔ کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ رسول کی 3 نشانی ہے، جو آخری زمانے میں رسول آئے گا اس کی 3 نشانی رہے گی۔ پہلا تو یہ کہ صدقہ نہیں کھائے گا وہ، اس لیے کہ سید کے باپ ہیں وہ۔ دوسرا یہ کہ ہدیہ لے جاؤ گے تو قبول کر لے گا۔ تیسری نشانی یہ کہ اس کے دونوں کاندھے کے بیچ میں مہر نبوت رہے گی۔ جناب سلمان فارسی ایک دن گئے صدقہ لے کے، سب کو دیا، سارے اصحاب نے کھا لیا، لیکن رسول نے صدقہ نہیں کھایا، کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ پہلی نشانی پوری ہو گیا۔ اگلے دن گئے، انہوں نے کہا ہدیہ ہے، رسول نے فوراً اسے لے لیا، گفٹ ہم لے لیتے ہیں، اور اسے خرمے کو لے کے کھا لیا۔ پھر ایک دن رسول جا رہے تھے، سلمان پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اب تیسری نشانی کیسے دیکھے تو رسول نے اپنے ابا کو ہٹا دیا، سلمان اے روزبے ڈھونڈنا چاہتے ہو دیکھ لو۔ جناب سلمان فارسی نے وہ نشانی دیکھی، بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھوا دیجئے، اور وہاں پہ جناب سلمان فارسی نے کلمہ پڑھا۔ پھر رسول کی حدیث بھی ہے کہ سلمان کو سلمان فارسی نہ کہا جائے، اب سے یہ سلمان محمدی ہیں۔ سلمان محمدی، باہر بھی سلمان محمدی لکھا تھا، اب ہم لوگوں کی عادت ہو گئی سلمان فارسی کہنا، ورنہ ان کو اصل میں سلمان محمدی کہا جائے گا۔ جناب سلمان کے لیے کتنی روایتیں ہیں، کتنی حدیثیں ہیں جناب سلمان، کہ اگر علم ثریا پہ بھی رہے، یعنی وہ دور ترین تارے پہ، تو سلمان وہاں سے بھی جا کے لے آئیں، اس لیے کہ دین کتنی مشکل سے تلاش کیا ہے۔ پھر کہ سلمان کی جنت مشتاق ہے، لوگ جنت کے مشتاق رہتے ہیں، روایت میں کہ 4 افراد کی جنت مشتاق ہے، اس میں جناب سلمان فارسی ہیں۔ ایمان کے 10ویں درجے پہ سلمان فارسی ہیں۔ سلمان اہل بیت میں شمار کیے گئے ہیں۔ سلمان کو جناب زہرا بلاتی تھیں، ایک دن جناب زہرا نے بشارت بھی دی، سلمان گھبرانا نہیں، تمہارے نام کی حور آئی تھی ملنے کے لیے۔ کہا کون؟ کہا اس کا نام سلمہ تھا۔
اے سلمان تمہارے نام کی جو اونٹ جس کے تمہاری شادی ہوگی وہاں پہ جنت میں اس کا نام سلمہ ہے۔ جناب سلمان کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ہم لوگ آئیں جناب سلمان فارسی کی زیارت کے لیے، رسول کے زمانے تک رسول کے ساتھ رہے، رسول کے بعد بھی امام علی کے ساتھ رہے۔ جناب زہرا کے جنازے پہ جو کچھ لوگ ہیں اس میں جناب سلمان فارسی، امام علی مدائن چل کے آج جب سلمان دنیا سے گزر گئے یہاں پہ، یہاں معجزے سے آئے امام علی۔ سلمان فارسی دنیا سے جا چکے تھے لیکن اٹھنے لگے تو امام علی نے کہا نہیں اب کوئی ضرورت نہیں ہے احترام کرنے کی، اب تم مر چکے ہو، لیٹے رہو آرام کرو، اب احترام واجب نہیں ہے۔ جناب سلمان فارسی کو غسل دیا، کفن دیا مولا علی نے مدینے سے آ کے معجزہ کر کے، اور اس جگہ پہ جناب سلمان فارسی کو مولا نے دفن کیا، یعنی مولا امام علی کے قدم بھی یہاں پڑے۔ اس کے بعد دوسرے جو ہیں جناب حذیفہ یمانی۔ جناب حذیفہ یمانی بیچ والا گنبد جو ہے صاحب اسرار، رسول کے رازوں کو رکھنے والے۔ جناب حذیفہ بھی ان 8-9 لوگوں میں ہیں جو جناب فاطمہ کے جنازے میں، جناب حذیفہ یمانی 8-9 لوگوں میں ہیں جو جناب فاطمہ کے جنازے میں۔ جناب حذیفہ وہ ہیں کہ جنگ تبوک ایک جنگ تھی جس میں جب رسول گئے تھے تو منافقین میں وہی لوگ ہیں جن کو آپ سمجھ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ رسول کا اونٹ پہاڑ کے اوپر ہے اور اس جگہ ڈھال پہ تھا تو انہوں نے چاہا یہ کہ اسے جو ہے رم کر دیا جائے، تھوڑا سا اس کے پیر پہ کچھ مار دیں تو وہ دوڑنے لگے۔ اونٹ دوڑے گا تو ڈھال پہ ہے، گر جائے گا، محمد یہیں پہ گر کے رسول اللہ ختم ہو جائیں گے۔ ابھی وہ آ رہے تھے آگے لکڑی لگانے کے لیے کہ بجلی چمک گئی اور رسول نے سب کے چہرے دیکھ لیے، سب کے چہرے دیکھ لیے۔ حذیفہ کو رسول نے ایک ایک نام بتا دیا تھا، حذیفہ کو کہ کون کون تھے اس میں، فلاں فلاں فلاں، یہ نمبر 1 2 3 اور فلاں، یہ سارے لوگ تھے جو یہ کام کر رہے تھے۔ وہ لوگ بار بار حذیفہ کے پاس آ کے پوچھے حذیفہ ہمارا نام تو نہیں بتایا رسول نے، مطلب جس کو چور کی داڑھی میں چور کی داڑھی میں تنکا جسے کہتے ہیں، بار بار پوچھتے تھے ہمارا نام تو نہیں بتایا۔ جناب حذیفہ اس جگہ پہ دفن ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جناب حذیفہ کا ایک اور معجزہ، جناب حذیفہ یہاں دفن بھی نہیں تھے 1913 تک 1913 تک جناب حذیفہ یہاں سے دور دجلہ ہے 2 کلومیٹر دور، وہاں پہ دفن تھے، 2 کلومیٹر دور وہاں دفن تھے۔ لیکن آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی جو بزرگ لوگ ہیں انہوں نے نام سنا ہوگا ان کا، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے زمانے میں دجلہ پہ باڑھ آ گئی تو ان کی قبر ڈوب رہی تھی، تو آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے وہاں سے ان کا جنازہ نکلوایا تو بالکل صحیح سالم جنازہ نکلا، اور 1913 میں وہاں سے لا کے اس جگہ پہ دفن کر دیا گیا۔ اندر جائیں گے تو ایک بڑا سا بینر لگا ہوا، اس میں تصویر بھی ہے، بنائی ہوئی تصویر ہے کہ دجلہ سے جنازہ لے کے آ گئے۔ ادھر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے بیٹے ہیں، ان کی تاریخ بہت زیادہ ہے نہیں، جناب جابر کی تاریخ ہے، ان کے بیٹے ہیں، ایک ہی زری میں ہیں وہ دونوں، جو تیسرا گنبد ہے اس کے نیچے، اور 5ویں امام کے بیٹے جناب طاہر علیہ السلام۔ ہم لوگ زیارت پڑھ لیں پھر اس کے بعد اندر چلیں گے، 2 رکعت نماز ہدیہ کرتے ہیں جناب سلمان فارسی کو۔ باقی اگر آپ کا دل چاہے اچھی چیز ہے تو جناب حذیفہ کے لیے پڑھ لیں گے، دوسروں کے لیے پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں انشاءاللہ شہر بغداد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ جناب حذیفہ ابن یمان کی قبر ہے، صحابی رسول ہیں، صحابی المؤمنین ہیں، اور ان کا جنازہ یہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر دور پہلے دفن تھا، لیکن 1931 میں 1931 میں جب دجلہ کے پانی میں طوفان اور سیلاب آ گیا اور پانی بہت آگے تک آ گیا تو آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے جناب حذیفہ یمانی کا جنازہ اس جگہ سے ہٹا کے لا کے یہاں پہ دفن کیا جناب سلمان فارسی کے پہلو میں، اور معجزہ اور کرامت یہ تھی کہ آپ کا جسم صحیح و سالم تھا۔ یہ تصویر جو ہے اسی وقت کی ہے جب آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے حکم سے یہ جنازہ لایا جا رہا ہے جناب حذیفہ یمان کا، دجلہ سے لے کے آ رہے ہیں اس جگہ پر دفن کرنے کے لیے۔ پکڑنا نہیں ہے۔ یہ یہاں پہ 2 قبریں ہیں،
ایک پانچویں امام کے بیٹے جناب طاہر ابن امام محمد باقر علیہ السلام، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے پہلو میں جابر ابن عبداللہ انصاری کے بیٹے کی قبر ہے، عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ انصاری۔ ساقی سلمان میں کچھ سوچ رہا ہوں، ساقی سلمان میں کچھ سوچ رہا ہوں، دے بادائے عرفان میں کچھ سوچ رہا ہوں، میں کچھ سوچ رہا ہوں، اے ساقی سلمان میں کچھ سوچ رہا ہوں، ہے ذہن پہ ایسا اثر نغز بلاغہ، ہے ذہن پہ ایسا نغز بلاغہ، کھولے ہوئے قرآن میں کچھ سوچ رہا